کہ وہ اگر چیزوں کو درست کرنا چاہتی ہے تو ان کو اپنے ان مسائل کو حل کرنا ہے، اور یہ انہی کی ڈیوٹی ہے، یہ ریاست پاکستان کا کام ہے. میں تو ریاست میں رہ رہا ہوں نا، میں مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی یا تحریک انصاف کی وجہ سے تو اس ملک میں نہیں ہوں. میرے والد اور دادا نے اور تایا نے جو گولڈ میڈل حاصل کیے تھے اس ملک کو بنانے کے لیے، وہ اس لیے نہیں حاصل کیے تھے کہ یہاں پولیٹیکل پارٹیز آ کر اپنے اپنے مطمع نظر کو، اپنے اپنے ایجنڈے کو لے کر آگے چلتے رہے اور اپنی قلعے بنا کر ان پہ قبضہ کر لیں. تو دیکھیں نا، یہ تو ظلم کی انتہا ہے. کس طرح NFC ایوارڈ میں انہوں نے اس ملک کو 4 صوبوں میں 4 حصوں میں 4 ملکوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے. آپ دیکھیے کس طرح یہ وسائل پر قابض ہیں، کس طرح آج پنجاب اور سندھ جو ہے وہ بلوچستان اور KPK کا استحصال کر رہا ہے، کس طرح 18th امینڈمنٹ کے ذریعے انہوں نے تمام وسائل پر قبضہ کر کے اپنے اپنے صوبوں میں اپنی حکومت رکھی ہوئی، اور اسی کی ورچو پہ اپنی طاقت کو مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہے. جب آپ اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو کیا سمجھتے ہیں، کیا جس اولیگارکی کی آپ بات کرتے ہیں یا ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں، جو بھی فنامناز ہیں اسٹیٹ کو چلانے کے، کیا اسٹیٹ صرف اسٹیبلشمنٹ ہے یا اسٹیٹ صرف ادارے ہیں؟ کیا عوام اسٹیٹ نہیں ہے؟ جی بالکل، یہ آپ کی بات 100% درست ہے. عوام جو ہے وہ کنیکٹ ہیں، وہ سپورٹ ہیں اسٹیٹ کی. اسٹیٹ ادارے اور اسٹیبلشمنٹ ہی ہوا کرتی ہے پوری دنیا میں. امریکہ کو ٹرمپ صاحب نہیں چلاتے، CIA اور پینٹاگون چلاتا ہے، صحیح بات ہے، جو ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اسی طرح انڈیا میں بھی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، رشیا میں بھی اسٹیبلشمنٹ موجود ہے. تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو جو کنیکٹ ہے نا، ابھی اس وقت کیا پرابلم ہے کہ جو کنیکٹ ہے نا بٹوین 23 کروڑ لوگ اور یہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ ڈسکنیکٹ ہوا ہوا ہے. وہ کیوں ہوا ہوا ہے؟ وہ اس لیے ہوا ہوا ہے کہ جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ نے ثابت کر دیا، اور رائٹلی سو ثابت کیا کہ وہ اس ملک کو لوٹ کر کھا گئے اور چور اور ڈکیت ہیں، انہی کو موقع مل گیا اس ملک میں اقتدار پہ آنے کے لیے. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی اب آپ پہلے تو یہ فرما رہے تھے، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ تو ڈسکنیکٹ ہے. اس ڈسکنیکٹ کو دور کرنا خالصتاً اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے. اور وہ کس طرح ہوگا؟ میں ایک سیکنڈ بڑا امپورٹنٹ بات کر لوں. وہ کس طرح ہوگا؟ وہ اس طرح ہوگا کہ رائٹ کو یو شوڈ کال اسپیڈ اسپیڈ. آپ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہیں. ان زرداریوں، ان شریفوں، ان لوگوں سے جو اس ملک کے اقتدار پر فارم 47 کے ذریعے قابض ہیں، آپ جان چھڑائیے. اور ایک ایسا فول پروف نظام دیکھیں نا، نظام پر بھی تو بہت ساری انگلیاں ہیں نا. پارلیمنٹری برٹش پارلیمنٹری سسٹم آف گورنمنٹ جو ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. اسی پہ نا ایک سوال ریز ہوتا ہے نا سر، جہاں ہم بات کرتے ہیں کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ کی بات جیسے آپ نے کی، اور یہ تو ماضی میں دیکھیں تو اسی طریقے سے چلتا آ رہا ہے. کوئی بھی ٹینیور کسی بھی پرائم منسٹر کا پورا نہیں ہوتا. اس کی وجہ آپ نے بتا دی ہے، کنیکٹ اور ڈسکنیکٹ. جہاں آپ اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں اور آپ CIA کی بات کرتے ہیں، یا ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں، چائنا کی بات کرتے ہیں، رشیا کی بات کرتے ہیں، تو ہر ایک ملک کے اندر اس کی ریاست ہوتی ہے جو اس کو چلاتی ہے. یہ بات تو آپ نے بڑی سمپل بات. جہاں پاکستان کے اندر ریاستی ادارے یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جب پاکستان کو چلاتی ہے تو پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے چلاتی ہے. جی بالکل. تو پھر آپ ہی سیاستدان پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی بہت اچھا سوال، یہ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. آپ ایکچولی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب تک آپ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے اقتدار میں ہوتے ہیں، تب تک یہ سیاستدان اس ملک کی ریاست کو اور اسٹیبلشمنٹ کو ہیل کرتے ہیں. اور جس دن ان کو ان کی غلط کاریوں پہ، ان کی انکمپٹنس، کرپشن اور ڈس آنیسٹی پر اقتدار سے علیحدہ ہونا پڑتا ہے، تو وہ اس ملک کی فوج پر حملہ، ایک فیشن بن گیا نا، فوج پر حملہ آور ہو جاتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کیونکہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کہہ دیا جاتا ہے. اس لیے دیکھیں نا کتنے ظلم کی بات ہے کہ وہ اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور ان کا کام اس ملک کو، اس ملک کی نظریاتی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کا سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور جو ایبلٹی ان کے پاس موجود ہے چیزوں کو درست کرنے کی، وہ ان سیاستدانوں کے پاس نہیں ہے. جو ٹریننگ، جو ایبلٹی ٹو ڈیلیور ان کو دی جاتی ہے، وہ ان کے پاس نہیں ہے. تو اگر یہ غلط کام کریں گے تو وہ بیٹھ کے دیکھتے رہیں، تو آنسر از نو. جب